بچپن سے میرا چھوٹا بھائی میرے کمرے میں سوتا تھا۔ گھر چھوٹا تھا، الگ بستر کا انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ میں بڑی ہونے کی وجہ سے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرا ہم دونوں کے درمیان رشتہ بہت گہرا اور خاص ہوتا چلا گیا۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ معصوم بچہ نہیں رہا۔ اس کی اداؤں میں ایک نئی نرالی کشش آ گئی تھی۔ رات کو ایک ہی کمرے میں ہونے پر لگتا جیسے ساری دنیا ہم سے دور ہو گئی ہے اور صرف ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس رات میں دیر تک جاگ رہی تھی۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، دیدی نیند نہیں آ رہی؟ میں نے کہا، بس سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی جلدی بدل جاتی ہے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا۔ میں نے مذاق میں اس کے بال کھینچے تو وہ بولا، دیدی آپ ابھی بھی کالج والی لڑکی لگتی ہو، شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، مجبوریاں تھیں۔ وہ آہستہ سے قریب آیا اور بولا، دیدی آپ کے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ اگلی راتوں میں وہ تھکا ہوا تھا، میں اس کا خیال رکھتی۔ ایک رات اس نے کہا، دیدی آج تھوڑی مالش کریں۔ وہ دھیرے سے بولا، آپ کے پاس ہونے پر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، پاگل، اب بھی وہی چھوٹا بچہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں دیدی، اب میں بچہ نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آیا، سر میرے کندھے پہ رکھ دیا اور ہماری باتیں گہری ہوتی گئیں۔ وہ مجھے اپنی دنیا بتاتا، میں اسے اپنی پریشانیاں۔ ایک رات اس نے دھیرے سے کہا، دیدی آپ میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت اور بہن ہو۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا، دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے، رات گئے تک باتیں کرتے، کہیں چھت پر بیٹھ کر ستارے گن رہے تھے تو کبھی بارش کے دنوں میں کھڑکی کے پاس بیٹھے چائے پیتے۔ بہن نے اپنی بہت سی خواہشیں گھر کی خاطر چھوڑ دی تھیں۔ کالج کے بعد وہ مزید پڑھنا چاہتی تھی مگر گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنی خواہش دل میں دفن کر دی اور گھر سنبھال لیا۔ بھائی کو جب اس بات کا احساس ہوا تو اس نے ایک دن کہا، دیدی ایک دن میں سب ٹھیک کر دوں گا، آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مسکرا دی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم کامیاب ہو جاؤ۔ بھائی ہمیشہ اس بات کو سنجیدگی سے لیتا۔ وہ رات دیر تک پڑھتا رہتا، کبھی تھک جاتا تو بہن خاموشی سے اس کے لیے چائے بنا لیتی۔ ایک سرد رات تھی، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، بجلی بھی چلی گئی تھی، کمرے میں صرف موم بتی کی ہلکی روشنی تھی۔ بھائی کتاب بند کر کے کھڑکی کے پاس جا بیٹھا، دیدی ہاں کبھی کبھی لگتا ہے ہم بہت جلدی بڑے ہو گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، شاید یہ ذمہ داریاں انسان کو جلد بڑا کر دیتی ہیں۔ وہ مسکرایا، لیکن ایک بات اچھی ہے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ اس رات دونوں دیر تک پرانی باتیں یاد کرتے رہے، بچپن کی شرارتیں، اسکول کے قصے، عید کی خوشیاں اور وہ دن جب گھر میں صرف ایک پنکھا ہوتا تھا اور دونوں اسی کے سامنے بیٹھ کر لڑتے رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بھائی یونیورسٹی پہنچ گیا، اب اس کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ پہلی جیسی لمبی باتیں کم ہونے لگیں مگر تعلق میں وہی گرمی باقی تھی۔ بہن اکثر رات کو اس کا انتظار کرتی، جب وہ دیر سے گھر آتا تو پوچھتی، کھانا کھایا؟ اور وہ میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، اگر آپ کے ساتھ نہ کھاؤں تو مزہ نہیں آتا۔ ایک دن بھائی بہت پریشان گھر آیا، اس کے امتحانات خراب ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بہن اس کے پاس گئی اور آہستہ سے بولی، ہر ہار انسان کو کچھ سکھاتی ہے، خود پر اتنا سخت منو۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے رو پڑا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، بہن نے نرمی سے کہا، تم کبھی مجھے مایوس نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئے۔ چند سال بعد بھائی کی نوکری لگ گئی، گھر کے حالات بدلنے لگے۔ پہلی تنخواہ ملنے پر وہ سیدھا سا گھر آیا اور ایک چھوٹا سا تحفہ بہن کو دیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے۔ بہن نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک خوبصورت گھڑی تھی۔ اتنی مہنگی چیز کیوں لی؟ وہ ہنس پڑا، آپ نے ساری زندگی میرے لیے وقت نکالا ہے، یہ صرف اسی وقت کے لیے ایک چھوٹا سا شکریہ ہے۔ بہن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر ایک دن اس کے لیے رشتہ آیا، گھر میں خوشی کی فضا تھی مگر بھائی غیر معمولی طور پر خاموش رہنے لگا۔ رات کو چھت پر بیٹھے وہ آہستہ سے بولا، گھر بہت خالی ہو جائے گا۔ بہن نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ رشتے کبھی دور نہیں ہوتے، چاہے لوگ کتنی ہی دور چلے جائیں۔ شادی کے بعد بھائی ہر کام میں مصروف رہا،
مگر جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ خود کو مضبوط نہ رکھ سکا۔ بہن گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس نے دھیرے سے کہا، آپ ہمیشہ میرا گھر رہیں گی۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زندگی آگے بڑھتی رہی، دونوں اپنی اپنی مصروفیات میں گم ہو گئے، مگر ہر ہفتے فون پر گھنٹوں بات ہوتی۔ کبھی بچپن یاد کرتے، کبھی ماں کی ڈانٹ، کبھی وہ پرانا کمرہ جہاں ان کی آدھی زندگی گزری تھی۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، مگر ان کے درمیان محبت، احترام اور اپنائیت ویسی ہی رہی۔ اور شاید کچھ رشتوں کی اصل خوبصورتی یہی ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ بدلتے نہیں بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، گھر کے حالات بھی بدلنے لگے تھے۔ پرانا صحن جہاں کبھی شام کے وقت سب اکٹھے بیٹھتے تھے، اب پہلے جیسا بات نہیں رہتا تھا۔ ماں کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی اور والد پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ بھائی اب نوکری کے سلسلے میں کافی مصروف رہتا، مگر ہر شام گھر آتے ہی سب سے پہلے ماں کے کمرے میں جاتا، پھر عادت کے مطابق اپنے پرانے کمرے کے دروازے پر چند لمحے رک جاتا۔ وہی کمرہ، وہی کھڑکی، وہی دیوار پر لگی پرانی تصویریں، فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہاں خاموشی رہتی تھی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، بھائی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا کہ فون بجا۔ اسکرین پر بہن کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم دیدی۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بارش دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑی، تمہیں بارش ہمیشہ پسند تھی اور آپ کو ہمیشہ چائے چاہیے ہوتی تھی بارش میں۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر بہن نے دھیرے سے پوچھا، گھر کا خیال رکھتے ہو نا؟ وہ نرم لہجے میں بولا، آپ کی عادتیں ابھی تک نہیں گئیں۔ فون بند ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ لوگ دور جا کر بھی زندگی کا حصہ رہتے ہیں۔ چند مہینوں بعد عید آئی۔ بہن کئی دن بعد گھر آنے والی تھی۔ ماں صبح سے تیاریوں میں مصروف تھی۔ بھائی بھی غیر معمولی طور پر خوش نظر آ رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹیاں بجی تو وہ تقریباً فوراً دروازے کی طرف گیا۔ بہن سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ وہ ہنس پڑا، گھر مکمل لگ رہا ہے آج۔ اس دن گھر میں پھر سے وہی پرانی رونق لوٹ آئی۔ رات گئے تک سب بیٹھے باتیں کرتے رہے، پرانی تصویر دیکھی، بچپن کے قصے دہرائے گئے اور ہر بات پر ہنسی گونجتی رہی۔ رات کو چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بہن ریلنگ کے پاس کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ بھائی بھی آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یاد ہے، وہ بولا، آپ کہا کرتی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہن نے مسکرا کر کہا، اور دیکھو ہو گیا نا۔ وہ خاموشی سر ہلاتا رہا۔ زندگی نے دونوں کو الگ راستے دیے تھے، مگر ان راستوں کے درمیان ایک تعلق ہمیشہ قائم رہا، خلوص کا، اعتماد کا اور ان یادوں کا جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اسی رات بھائی نے دل میں سوچا کہ شاید گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، کچھ لوگ ہی انسان کا اصل گھر ہوتے ہیں۔